سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وملجانا وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب غنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین بعد از حمد و صلاۃ میرے معزز و محتشم اساتذہ کرام اور بزرگوں اور چمنستان حنفیہ غوثیہ کے مہکتے ہوئے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ دعا ہے رب لم یزل سے جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت مجھے اس کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھنے کی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ آج میں نے جس موضوع پر آپ کے سامنے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولنے ہیں وہ ہے علماء کے قلم کی اہمیت اور تلوار کی اہمیت۔ یہ دو موضوع ہیں، اس میں سے میں ایک موضوع پر آپ کے سامنے ٹائم کی قلت کے باعث بول کر اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ سامعین، دنیا علم میں جہاں کتاب اپنی فضیلت کا اعتراف کرواتی ہے، اسی سے دو قدم آگے قلم نے بھی اپنی اہمیت اور اپنی طاقت کا علم نصب کیا۔ قلم کی اہمیت کو دو چند کرنے کے لیے کافی ہے، قرآن و حدیث کے پاکیزہ اوراق میں اس کی کارستانی کے تذکرے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ نون میں ارشاد فرماتا ہے والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ سامعین، قدرت کی نگاہ قسم، قدرت کی نگاہ
قسم کے لیے جس چیز پر بھی پڑ جائے وہ ذرات ہی کیوں نہ ہو رشک کندن بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انجیر کی قسم اٹھائی، وہ میوہ جات میں ممتاز ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے زیتون کی قسم اٹھائی، وہ میوہ جات میں ممتاز ہو گیا۔ الغرض اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد اشیاء کی قسمیں اٹھائی ہیں، وہ تمام اشیاء اپنی جنسیت میں اپنی مثل آپ ہو گئیں۔ اور ان اشیاء میں قلم کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے قلم کو یہ اعزاز بخشا کہ اس کا تذکرہ، اس کا ذکر قرآن میں قسم اٹھا کر کیا۔ قلم تعلیم کے فروغ میں خشت اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت قلم کی مزید اہمیت کو بتاتے ہوئے قرآن کریم کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو اور وہ کچھ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان قلم ہی کے ذریعے سیکھتا ہے اور قلم ہی کے ذریعے سکھاتا بھی ہے، اور یہ اعزاز انسان کو حاصل ہے، انسان کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو مرتبہ دیا وہ فرشتوں کو بھی نہیں ملا۔ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کا مکالمہ ہوا اللہ رب العزت کے ساتھ، سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع، پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ رب نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ رب جانتا تھا، یہ رب جانتا تھا کہ میں نے ان کو جو فوقیت دینی ہے، ان کو جو مرتبہ دینا ہے، وہ میں ان کو قلم کے ذریعے دوں گا۔ کیسے پتہ چلا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ کو اللہ رب العزت نے سب کچھ سکھا دیا، اس کے بعد فرشتوں کے سامنے جب اسے پیش کیا گیا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یا مالک الملک، جو تو نے ہمیں سکھایا وہ ہم جانتے ہیں بس۔ یعنی کہ قلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسان کو جو خود سکھایا وہ فرشتوں کو نہیں سکھایا۔ الغرض قلم کو ہر دور میں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اصحاب علم و دانش اسے ہمیشہ اپنے میز اور جیب کی زینت بناتے رہے۔ قلم نے تحریر کے معاملے میں سبقت کر کے اس کو منتہائی کمال تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے جب اپنی مشیت کو لوح محفوظ پر دیکھنا چاہا تو قلم نے اس بار جلالت کو برداشت کیا۔ جمع قرآن کا مرحلہ آیا تو قلم نے اپنے وجود اس کام کے لیے پیش کیا۔ اس کے بعد تدوین حدیث کی باری آئی تو قلم نے عقیدت مندی سے جھک کر نیاز مندی کی، عقیدت سے جھک کر نیاز مندی کی۔ یہ قلم ہی کا کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم نازل فرمایا تو قلم کے ذریعے اس قرآن کو محفوظ کیا گیا۔ اور یہ قلم کا ایک اور کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے قلم کے ذریعے جس قرآن کو محفوظ کروایا تھا 1400 سال بیت جانے کے باوجود بھی یہ قرآن اسی حالت میں موجود ہے۔ یہ قلم کا کمال ہے کہ 1400 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے اور قیامت تک یہ قرآن اسی حالت میں محفوظ رہے گا۔ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں، قلم کو حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز قلم کے سر سجایا۔ سامعین، یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جو کتاب معرض وجود میں آتی ہے اس پر بھی قلم کام کرتا ہے۔ اگر قلم کتاب کے سینے پر طبع آزمائی نہ کرتا، اگر قلم کتاب کے سینے پر الفاظ اور جمل کی مصوری نہ کرتا تو وہ سادہ لوح کی گٹھڑی سے کبھی باہر نہ آتی۔ اس کے سر کتاب کا صحرا نہ سجتا اور یہ کتب خانوں، درس گاہوں اور طلباء کی پہلوؤں کی زینت نہ بنتی۔ پتہ یہ چلا قلم ہی کی بدولت کتاب معرض وجود میں آئی۔ اگر قلم نہ ہوتا تو علم محفوظ نہ ہوتا، اگر قلم نہ ہوتا تو قرآن مکتوب نہ ہوتا، اگر قلم نہ ہوتا تو لوح محفوظ مشیت عزدی سے مرصع نہ ہوتا، اگر قلم نہ ہوتا تو فرمودات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدون نہ ہوتے، اگر قلم نہ ہوتا تو سیرت طیبہ کے دلچسپ اور ایمان افروز شب و روز عاشق بسمل کے ہاتھوں تک نہ پہنچ پاتے۔ الغرض جس کا لازماً نتیجہ یہ ہوتا کہ مذہبی عقائد و نظریات پر دھول جم جاتی،
مذہب و ملت کا خط امتیاز مٹ جاتا، ہر طرف ظلم و بربریت کا دور دورہ ہوتا۔ یہ قلم ہی کی بدولت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عالم دنیا کے نظام کو برقرار رکھا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، قلم کی تاریخ پر یہ حدیث ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا، سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا، پھر اسے حکم دیا اکتب۔ قلم نے عرض کی یا مالک و مولا ماذا اکتب ربی، میں کیا لکھوں؟ قلم نے عرض کی یا مالک و مولا میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے کہ تقدیر لکھ۔ کیا لکھ؟ تقدیر لکھ۔ اس دن سے پہلے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو آئندہ قیامت تک ہونے والا ہے اسی دن قلم کے ذریعے لکھ دیا گیا تھا۔ یہاں آپ کو ایک بات کرتا چلو جاؤں، ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، موضوع سے ہٹ کر بات ہے، یہ ایک بات کرتا چلوں، ہم پر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم یہ جو میلاد مناتے ہو تمہارے پاس کہاں سے ثبوت ملتا ہے؟ تمہیں ثبوت کہاں سے ہے؟ حتیٰ کہ ثبوت ہے، قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے جس میں ہم میلاد النبی ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات بڑے پتے کی ہے کہ انسان اگر کسی انسان سے ملتا ہے اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ کیا جواب دیتا ہے پتہ آپ کو؟ کہتے ہیں یار تقدیر میں نہیں لکھا تھا، اللہ کو جیسے منظور ہے، اللہ کو منظور نہیں ہے، اللہ کو جب منظور ہوگا تو مجھے اولاد ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جن کی تقدیر میں اپنے محبوب کا ذکر کرنا لکھا ہے وہ بغیر دلائل کے بھی کرتے ہیں، اور جن کے سامنے دلائل رکھ بھی دیے جائیں، اللہ رب العزت کی مشیت نہ ہو کہ ان کی زبان سے میرے محبوب کا ذکر ہو، وہ زبان کبھی اللہ رب العزت کے محبوب کا ذکر نہیں کر سکتی۔ تقدیر میں لکھا ہے۔ ہمارے جتنے بھی ہم پر اعتراضات ہوتے ہیں نا، ان تمام کا جواب ایک ہی ہے کہ کوئی بھی پوچھے نا کہ میلاد النبی کہاں سے ثابت ہے، ہم نے کیا کہنا ہے؟ تقدیر میں لکھا ہے۔ سنیوں کی تقدیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے کا ذکر بھی اللہ کے محبوب بندے کریں۔ سرکار کی محفل کو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ تو تقدیر میں لکھا ہے نا۔ آپ اور میں، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب کے تذکرہ خیر ہو رہا ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہے۔ وہ بھی لوگ ہیں جو باہر گھوم رہے ہیں، ان کی تقدیر میں نہیں لکھا۔ یہ ہے قلم کا کمال۔ یہ کس کا کمال ہے؟ قلم کا کمال ہے کہ جو پہلے لکھ دیا قیامت تک ویسا ہونا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ قلم کا کمال ہے، اور قلم ہی کے ذریعے اللہ رب العزت نے اسلام کو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی مشیت سے اسلام کو پھیلایا۔ شروع میں اللہ رب العزت کے محبوب نے خط و کتابت کے ذریعے اسلام کو پھیلایا۔ بادشاہوں کو، جن کو بھی آپ نے دعوت اسلام دی وہ خط و کتابت کے ذریعے دی۔ آپ خط لکھ کر بھیجتے تھے کہ اسلام کی دعوت قبول کرو، میں محمد رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سامعین، یہ تو تھی قلم کی بات۔ تلوار کی اہمیت پر بات کرتا چلوں۔ تلوار کو ہر دور میں ایک مقام حاصل رہا، چاہے وہ اسلام کا دور ہو، چاہے وہ اسلام سے پہلے کا دور ہو۔ اسلام سے پہلے بھی تلوار کو جو مقام حاصل تھا وہ اسلام کے بعد بھی برقرار رہا۔ عربوں کا ایک رواج ہے، وہ جس چیز سے جتنی محبت کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں اتنا ہی کچھ لکھتے ہیں، اس چیز کے بارے میں اتنے ہی اشعار لکھتے ہیں، اس چیز کی مزید عقیدت اور مزید افادیت کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس چیز کی طرف رغبت کریں۔ پہلے دور میں بادشاہوں کے دربار میں سب سے نفیس ترین جو تحفہ ہوتا تھا نا وہ تلوار ہوتی تھی۔ آج تو ہم اگر تلوار اٹھائیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ نہیں، اسلام امن کا نہیں، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ ہاں، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس اس وقت تک دیتا ہے جب اسلام پر کوئی بات نہ کرے۔ وہ پرانے دور میں بادشاہوں کے نزدیک سب سے معزز ترین تحفہ جو ہے وہ تلوار ہوتی تھی۔ تلوار کے سینکڑوں نام ہیں، سینکڑوں صفات کے ساتھ متصف ہو کر تلوار کو منسوب کرتے ہیں۔ تلوار کو ویسے لغت میں، عربی لغت میں عام جو تلوار ہوتی ہے اس کو سیف کہا جاتا ہے، عام تلوار کو۔
اس کو سیف کہا جاتا ہے، اور اگر تلوار کاٹنے والی ہو تو اسے حسام اور حسام کہتے ہیں، اور اگر تلوار کے وار سے انسان کا گوشت بھی کٹ جائے اور ساتھ ساتھ ہڈی بھی ٹوٹ جائے تو اس تلوار کو مسمم اور مطبق کہا جاتا ہے۔ یہ بھی تلوار ہی کا خاصہ ہے کہ جہاں بنتی ہے، اس جس جگہ بنتی ہے اس جگہ کی مناسبت سے بھی مشہور ہوتی ہے۔ اگر تلوار دمشق میں بنی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دمشق کی تلوار بڑی مشہور ہے۔ اگر تلوار عرب کے کسی دیہی علاقے میں بنتی، اگر وہ مغرب میں ہوتا تو کہتے ہیں مغربی تلوار بڑی مشہور ہے، اگر وہ مشرق میں ہوتا تو کہتے ہیں مشرقی تلوار بڑی مشہور ہے۔ الغرض آپ کو بتاتا چلوں، تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد قصعہ بن کلاب، ان کے نانا، انہوں نے اپنی تلوار کو موتیوں سے جڑا تھا۔ کس سے جڑا تھا؟ موتیوں سے جڑا تھا، اور بعد میں اس تلوار کو قصعہ بن کلاب کے دور میں کعبۃ اللہ کے خزانوں میں رکھا گیا، یعنی کہ تلوار کو اتنی اہمیت دی گئی کہ تلوار کو ہیروں اور موتیوں سے جڑ دیا گیا۔ آج کل تو ہم تلوار کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتے، ہم تلوار کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ حضور خود فرماتے ہیں میں ماہی ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے ماہی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قلم کی اہمیت، تلوار کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور قلم کا حق ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ قلم کا حق یہ ہے کہ جو کچھ سچ ہے وہ لکھ دیا جائے، جو سچ نہیں اسے نہ لکھیں، اور تلوار کا حق یہ ہے کہ مظلوم کے خلاف اٹھے، جس پر ظلم ہو رہا ہے نا اس کے دفاع کے لیے اٹھے، اس پر نہ اٹھے۔ اگر اس کے دفاع کے لیے نہیں اٹھا سکتے تو آپ تلوار نہ اٹھائیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا، عام لغت میں بات کی جاتی ہے کہ اگر تمہارا منہ صحیح نہ ہو تو بات صحیح کر لیا کرو، اگر تم تلوار اٹھانا نہیں جانتے تو لوگوں پر بزدلی کے فتوے نہ لگایا کرو، لوگوں پر بزدلی کے فتوے نہ لگایا کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر